اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی روشنی میں ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں، اس پروگرام کے حوالے سے اپنی معاشرت کا جائزہ لیتے ہیں، بلکہ زندگی کے تمام شعبوں پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق، اور یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو ہم سب کی زندگیوں کے تمام شعبہ جات کے لیے نمونہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے لیے بائنڈنگ قرار دیا ہے۔ بائنڈنگ کا مطلب لازم قرار دیا ہے کہ زندگی کا بہترین نمونہ اگر کہیں موجود ہے اور تم بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی طرف سے رجوع کرو۔ اس حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، بہت سی باتیں زیر بحث آئیں، اور اگر آپ کو یاد ہے تو پچھلا پروگرام جو ہے وہ ہو رہا تھا اور رزق حلال کمانے پر بات ہوئی تھی، سورہ جمعہ کی آیات پر کہ اللہ کا فضل جو ہے وہ تلاش کیا جائے، اس پر بات ہو رہی تھی، اور ایک یہ گفتگو بھی آئی تھی کہ صاحب یہ جو 1 گھنٹہ یا 45 منٹ کا وقفہ ہے، یعنی اذان جمعہ سے خطبہ جماعت اور اختتام جماعت تک کا یہ 45 منٹ کا غالباً وقفہ ہوتا، کہیں اگر ہوتا ہوگا 50 گھنٹہ بھی نہیں ہوتا، 40-50 منٹ ہوتے ہیں بس۔ اس 40-50 منٹ میں کاروبار کرنے پر پابندی ہے، اور اس کا ایک پس منظر بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ایک موقع پر خطبہ دے رہے تھے جمعے کا، اور میں ایک خاص طور پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں چونکہ پچھلے حوالے سے کہ خطبہ دے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ممبر پر موجود تھے، اور اچانک جو ہے باہر سے ایک شور کی آواز جو ہے وہ آنے لگی۔ ہماری مسجدوں کے درمیان سے بھی شور کی مستقل آواز آ رہی ہوتی، یہ اتنے روپے کلو، یہ اتنے روپے کلو، اور یہ سستا، اور یہ ڈسکاؤنٹ، تو شور کی آواز آنے لگی۔ کچھ لوگ جو تھے، ایک تجارتی قافلہ آ کے رکا تھا، کچھ لوگ جو ہیں اٹھے درمیان میں سے اور جا کے انہوں نے خریداری شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہوئی کہ اللہ کے حبیب گفتگو فرما رہے ہوں اور آپ جو ہیں وہ تجارت کی طرف لگ جائیں، خریداری کی طرف لگ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں تنبیہ فرما دی تھی۔ تو اب ذرا سوچئے کہ یہ پس منظر اگر ہے کہ کچھ لوگ کچھ خریداری کرنے چلے گئے تھے، اٹھ کر چلے گئے تھے۔ ہمارے ہاں چاروں طرف مسجد کے جو ہے، ہر مسجد کے گرد جو ہے وہ ایک میلہ لگتا ہے، دکانداری، اب تو جمعہ بازار لگنے کا رواج ہو گیا مسجدوں کے اطراف میں، تو وہ معاملہ ہے کہ اس دوران اگر خریداری ہم کر رہے ہیں، اور یا لوگ جو خرید و فروخت کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، دکاندار ہیں، ان کو ذرا اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ یہ معاملہ کس حد تک سنگین ہو سکتا ہے۔ تو اس پر شجاع صاحب سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے مزاج وبرکاتہ۔ ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ یہ پچھلے پروگرام سے کے ہی تناظر میں ہم نے گفتگو کا آغاز کیا ہے، تو میں چاہوں گا تھوڑا سا ریکیپ ہو جائے، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ جی جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ نشست میں ہم گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کی بات کر رہے تھے، شوہر کے تعلق سے بھی، بیوی کے تعلق سے بھی، اور اس پر ہم نے کافی کلام کیا پچھلی 1-2 نشستوں میں۔ پھر پچھلی نشست میں ہم نے مزید جو بات کی کہ گھر والوں کی کفالت کی ذمہ داری شوہر پر، مرد پر، یعنی باپ ہونے کے ناطے، شوہر ہونے کے ناطے ڈالی گئی، البتہ یہ کفالت کی ذمہ داری ادا جو کرنی ہے حلال طریقے پر۔ گھر والوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے، ثواب کا کام ہے، اور اس کے حلال کمانے کی فکر اور کوشش کرنا یہ بھی ایک فریضہ ہے دیگر فرائض کے بعد۔ اور اگر مال حرام گھر میں آ رہا ہے تو بہت خطرناک بات ہے، کیونکہ مال حرام سے پلا ہوا جسم وہ جہنم کا مستحق ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر بات یہ بھی ہم نے عرض کی تھی کہ گفتگو کے دوران یہ نقطہ آ گیا تھا کہ سورہ جمعہ کا حوالہ آیا 2-3 مرتبہ کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز کی تکمیل ہو جائے جمعے کے دن تو اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ۔ کاروباری زندگی، معاش کی ایکٹیویٹی منع تھی،
اذان جمعہ سے نماز جمعہ کی تکمیل تک وہ ہو گیا، اب جاؤ تم کام کاج کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو۔ جو تمہیں آج مل رہا ہے نا وہ تمہاری قوت بازو، تمہاری محنت کی بنیاد پر نہیں، محنت تم نے کرنی ہے مگر ملے گا اللہ کے فضل اور اس کی عطا سے۔ اگلی بات جو آپ نے ابھی سورہ جمعہ کی آخری آیات کے ذیل میں گویا کہ شان نزول کو بیان فرمایا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جمعے کے دن پہلے یہ کیفیت ہوتی تھی کہ نماز پہلے ہوتی تھی اول اور خطبہ بعد میں، جیسے آج بھی عید الفطر کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر نماز عید پہلے ہے اور عربی خطبہ اس کے بعد ہوتا ہے۔ اول جمعے کے دن بھی یہی اہتمام تھا۔ البتہ جیسے کہ آپ نے پوری روایت کا حاصل پیش کیا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی علیہ السلام نے نماز تو پڑھا دی، اب نماز کے بعد خطبہ تھا جمعے کے دن، اور اس وقت ایسا معاملہ تھا کہ اجناس کی کمی کا معاملہ تھا، یعنی وہاں پر کھانے پینے کی اشیاء کی قلت کا معاملہ تھا۔ ایسے میں آواز بلند ہوئی، کوئی تجارتی قافلہ آیا تو بھائی اجناس، اشیاء، ضرورت کی چیزیں خرید لو کہ ختم نہ ہو جائیں۔ تو ایک ذہن میں رہے بات کہ یہ کیفیت تھی ذرا ایک ہنگامی نوعیت کی، اور لوگوں کا خیال تھا نماز تو ہو چکی ہے، تو لوگ بڑی تعداد میں چلے گئے اور نبی علیہ السلام ابھی خطبہ عطا فرما رہے تھے۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے توجہ دلائی اور اس کے بعد سے ترتیب یہ بن گئی کہ جمعے کے دن خطبہ پہلے ہے اور نماز اس کے بعد ہو گئی۔ یہ اس واقعے کے بعد حضور علیہ السلام نے اس ترتیب کو جاری فرما دیا۔ ہاں، اس کی ضمن میں ہمارے لیے کیا ہے، یہ سورہ جمعہ کا مطالعہ ناظرین اگر کریں تو دوسرے رکوع میں، سورہ جمعہ کے دوسرے رکوع میں 3 آیات ہیں، وہاں جمعے کی ترغیب و تشویق دلائی گئی اور احادیث مبارکہ میں اس پر ہمیں مزید توجہ دلائی گئی۔ موقع ہے تو تھوڑا اس کی ہم یاد دہانی کر لیتے ہیں۔ سورہ جمعہ کے دوسرے رکوع میں ذکر آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو، جمعے کا اہتمام ہو، جلد مسجد میں پہنچو، خطبہ بھی سنو۔ اچھا، ہمارے تو خطبہ عربی زبان میں ہوتا ہے، اور انڈو پاک کی اگر ہم بات کریں تو وہ تو 2-3 منٹ کا، 4 منٹ کا ہوتا ہے۔ جی، عالم عرب کی بات کریں وہاں 20 منٹ کا عربی میں ہوتا ہے۔ تو بھئی ہمارے ہاں پھر اردو زبان میں یا مقامی زبان میں تقریر کی جاتی، کیونکہ لوگوں کو عربی نہیں آتی، تو بھئی اس میں آنا چاہیے۔ وہ بھی خطبہ ہی ہے، جی وہ خطبہ ہی ہے، وہ خطبہ ہی کا قائم مقام ہے، قائم مقام اس معنی میں کہ خطبے سے مراد ہے وعظ اور نصیحت۔ وہ تب ہوگی جب لوگوں کی ان کی زبان میں بات کی جائے، عربی تو ہمارے لوگوں کو نہیں آتی، تو علماء نے عربی خطبے کو انٹیکٹ رکھا ہے، وہ مختصر ہو گیا اور مقامی زبان میں خطاب۔ بہرحال تو اہتمام کر کے جلد پہنچو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کے سارے معاملات جو معاش کے، اس کو چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے کہ تم سمجھو۔ پورا ہفتہ پڑا ہے نا، 24/7 کماؤ کو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اذان جمعہ اور اذان جمعہ سے لے کر نماز جمعہ کی ادائیگی، اس دوران میں معاش کی ایکٹیویٹی منع کر دی گئی۔ آگے وہ آیت جو پچھلی پروگرام میں ہم نے پیش کی تھی، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب نماز کی تکمیل ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ کام کاج کرو اور اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو اور اللہ کو بھول نہ جاؤ۔ آگے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تفلحون، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ یہ نہیں کہ ایک ہفتے کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ یاد آیا، تم نے غسل بھی کیا، اچھے کپڑے بھی پہنے، خوشبو بھی لگائی، 1-1.5 گھنٹہ مسجد میں لگایا اور پورا ہفتہ تم اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ نہ، جمعے کے بعد بھی اللہ کا ذکر، 5 وقتہ نمازوں کا بھی اہتمام، اور ذکر میں یہ بھی شامل ہے کہ حلال حرام کی تمیز بھی رکھی جائے اور اللہ کے احکامات پر عمل کی کوشش اور اس کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ آخری آیت سورہ جمعہ کی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ جب یہ کوئی تجارت دیکھتے ہیں، کھیل تماشے کا معاملہ، تو اس کی طرف لپک پڑتے ہیں اور اے نبی علیہ السلام آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ اللہ، اسی واقعے کا تذکرہ، اسی واقعے کا تذکرہ۔ اچھا، یہ 2 باتیں آئیں، کوئی تجارت کا معاملہ یا کھیل تماشا۔ آج بزنس ایکٹیویٹی، تجارت کا معاملہ، اس سے بڑھ کر کھیل تماشے۔ اب وہ تو چھوٹے سے اسمارٹ فون پر بھی ہے، فنگر ٹپس پر بھی ہے، ہر وقت کھیل تماشا، ہلہ گلا اور جناب لہو لعب کی باتیں اور غافل کر دینے والی باتیں، کبھی کرکٹ کے میچ، کبھی جناب کچھ اور قسم کا معاملہ، کبھی جناب لائیو ٹیلی کاسٹ، کبھی یہ کبھی وہ، کبھی سوشل میڈیا۔ مزید تفصیل میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں، دونوں باتیں آئیں۔ جب یہ کوئی تجارت دیکھتے ہیں یا کھیل تماشے کا معاملہ، اس کی طرف لپکتے ہیں، آپ کو چھوڑے جاتے ہیں۔ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ، اچھا الفاظ کی ترتیب غور کیجئے گا، قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ،
اے نبی علیہ السلام فرمائے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے۔ اسی آیت میں پچھلے الفاظ میں تجارت کا ذکر پہلے تھا اور لہو و لعب کا ذکر بعد میں تھا، اب کھیل تماشے لہو و لعب کا ذکر پہلے اور تجارت کا ذکر بعد میں۔ یہ تو ہمارے دور کی بات لگ رہی ہے، ایک معاشی ایکٹیویٹی، بزنس ایکٹیویٹی کے مقابلے میں یہ کھیل تماشے، غفلت میں مبتلا کر دینے والی چیزوں کا معاملہ بہت بڑھ گیا۔ اے نبی فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، آپ فرمائیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے نا، اجر، ثواب، فضل، انعام، عطا، احسان، وہ بہتر ہے کھیل تماشے اور تجارت سے۔ آخری الفاظ بہت پیارے، واللہ خیر الرازقین، اللہ سب سے بہترین ہے رزق دینے والا۔ یہ تم گھنٹہ، جس کو آپ نے 45 منٹ کہا، 50 منٹ کہا، میں گھنٹہ کہہ رہا ہوں کم و بیش، یہ تم گھنٹہ بھر اپنے آپ کو روکے رکھو نا معاش کی محنت سے، تو تمہارے وسائل میں، تمہاری آمدن میں کمی نہیں ہوگی۔ اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ ارے تم اللہ کی خاطر اپنے معاش کو، اپنے معاملات کو چھوڑ کر اس کے در پر آؤ گے تو وہ غیور ذات ہے، وہ تمہیں محروم نہیں کرے گا، عطا فرمائے گا۔ یہ ہے جو میں نے اشارتاً ذکر کیا، باقی تفسیر کا ہمارے ناظرین مطالعہ کریں تو یہ واقعہ بھی پورا سامنے آ جائے گا۔ پھر احادیث مبارکہ کا ذکر بھی ملے گا۔ ایک حدیث سنائی دیتا ہوں میں، جمعے میں اول وقت پہنچنا، بڑی پیاری حدیث۔ میں یہی کہنے والا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ جو کچھ دے گا وہ تو دے گا، ظاہری طور پہ دے گا، لیکن وہیں جو مسجد میں دے رہا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ جی، حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن اول وقت پہنچنے والا، یعنی جلد پہنچنے والا۔ اچھا، پھر دیگر احادیث میں کیا ہے؟ بندہ غسل کرے، جو صاف ستھرا اچھا کپڑا میسر وہ استعمال کرے، خوشبو مردوں نے لگانی، عورتوں کا خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنا اس کو بہت شدت سے منع کیا گیا ہے رسول اللہ علیہ السلام کی طرف سے۔ بہرحال تو غسل کا اہتمام ہے، جو صاف ستھرے کپڑے اس کا اہتمام کرے۔ اگر جمعے کے دن چھٹی نہیں بھی ہے تو صبح تیار ہو کے تو جاتے ہو نا بھائی، تو اچھی تیاری کر کے جاؤ، مرد ہے خوشبو لگا لیں۔ اسی طرح مسواک کا اہتمام ہو جائے، اچھے معطر انداز میں، پاک صاف ماحول میں، لباس میں بندہ جلد پہنچے۔ اچھا، جو جلد پہنچتا ہے حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اول آنے والا ایسے کہ اس نے اللہ کی راہ میں اونٹ نہر کیا، اللہ اکبر، قربان کیا۔ تھوڑا اور بعد میں آنے والا ہے، گائے اس نے اللہ کی راہ میں قربان کی۔ ذرا اور لیٹ آنے والا ہے، اس نے ایک بھیڑ یا مینڈا اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ تھوڑا اور دیر سے آنے والا ہے، ایک مرغی گویا اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی۔ بالکل اینڈ پر آنے والا، آخر میں آنے والا ہے، ایک انڈا گویا اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا۔ اونٹ سے لے کے تاخیر ہوتی چلی جا رہی ہے، اجر کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور جب خطبے کا آغاز ہو جاتا ہے تو فرشتے بھی اپنا رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے میں جو ہے مشغول ہو جاتے ہیں۔ اب بس تم آ گئے ہو، اب جو آ گیا ہے وہ آ گیا ہے، بس وہ آیا ہے بس۔ ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ چلتے وقفے سے پہلے کے آخری الفاظ یہ تھے کہ جو لیٹ آیا ہے وہ بس آ گیا، لیکن اس میں بھی ایک پہلو بہت ہے۔ ہمارے ہاں یہ ایک کلچر ہو گیا، میں بڑی معذرت کے ساتھ، شجاع صاحب تو چونکہ جمعہ پڑھاتے ہیں اور یہ تو ماشاءاللہ جس مسجد میں جمعہ پڑھاتے ہیں جہاں بھی وہاں بڑا رش ہوتا ہے اور لوگ بڑے وقت سے پہلے آتے ہیں، اور اس کی وجہ ہے، اور وہی وجہ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں مسجدوں میں کلچر یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے اس وقت آتے ہیں جب مائک کی کھڑکھڑ ہوتی نا، مطلب مائک سیٹ کر رہے ہوتے ہیں خطبہ دینے کے لیے، تقریر ہو چکی تو مائک اٹھایا جا رہا ہے، اس کی کھڑکھڑاہٹ ہوتی ہے، لوگ کہتے چلو اب خطبہ شروع ہونے والا، بھاگو، تو بھاگ کے آتے ہیں۔ اور تقریر سننے کے لیے وہ نہیں آتے، اور اس کے اسباب بھی ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ائمہ کرام جو ممبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان میں سے بہت کم، شاذ و نادر کچھ لوگ ایسے ہیں جو باقاعدہ تیاری کر کے آتے ہیں، یعنی باقاعدہ جمعے کا ایسا اہتمام کر کے آتے ہیں جیسے وہ کوئی امتحان دینے جا رہے ہیں، قرآن، حدیث، چیزیں، موضوع ترتیب دیتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، معاشرت کے تناظر میں گفتگو کرتے ہیں۔ اور بعض حضرات جو آتے ہیں کہتے ہیں یار آدھا گھنٹہ تو ہے نا، میں ادھر ادھر کی باتیں کر کے گزار دوں۔ استغفر اللہ۔ اب لوگ نہیں سننا چاہتے ایسی تقریریں جو بار بار وہی چیزیں دہرائی، انہیں ملتا کچھ نہیں ہے، اس لیے لوگ لیٹ آتے ہیں۔ اب آپ نے ایک ہی گو میں کئی مسائل کا ذکر فرما دیا، اور میرا خیال ہے کہ اس پر ہم کلام کرتے ہیں ون بائی ون۔ پہلی بات جو ہم ناظرین کی خدمت میں رکھنا چاہ رہے ہیں، یہ اول وقت اس کو سمجھے ذرا۔ جمعے کو جمعہ بنانے والی شے 2 رکعت نماز تھوڑی ہے، وہ تو خطبہ ہے جی۔ اچھا، ظہر کی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں؟ 4۔ جمعے کی رکعتیں کتنی ہیں؟ 2 فرض ہیں، تو 2 کہاں گئی؟ تو 2 خطبے اللہ خطبے میں چلے گئے۔ اچھا، 2 خطبے کیسے ہیں؟ امام صاحب منبر پر عربی خطبے کی بات کر رہے ہیں، جب وہ دیتے ہیں تو درمیان میں ایک آدھ
منٹ کے لیے وقفہ بیٹھ جاتے نا، پھر دوبارہ اس کو 2 خطبے کہتے ہیں. گویا 2 رکعتیں کم ہو گئی، 2 خطبے عطا کر دیے گئے. تو بقیہ 5 وقتہ نماز میں نماز ہے، جمعے کے دن خطبہ ہے. تو اہمیت ہے خطبے کی. جمعے کو جمعہ بنانے والی شے خطبہ ہے. اگلی بات، عربی ہمیں آتی نہیں ہے، تبھی تو ہمارے ہاں کی خطبہ عربی خطبہ مختصر دیتے، 2-4 منٹ لگتے، 2-4 منٹ ہوتے ہیں بس، ٹھیک ہے. اور پھر 15 منٹ 20 منٹ جو بھی وقت لگاتے ہیں وہ دیتے مقامی زبان میں خطاب، یہ تقریر کرتے. ہمیں تو اس کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اس کے لیے پہنچنا چاہیے. ایک بات تو اول وقت آنا خطبے کے لیے، اور خطبہ عربی کا مختصر تو مقامی زبان والی تقریر کے لیے، تاکہ واعظ اور نصیحت ہو. ہفتے بھر کا جو زنگ ہے نا وہ دور ہو جائے. یہ ویکلی اوور ہالنگ ہے، اوور ہالنگ، ایگزیکٹلی، ویکلی اوور ہال سروس ہو رہی ہے، سروس ہو رہی ہے، بالکل. ایک بات تو یہ. دوسری بات، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جمعہ کیسا ہوتا تھا؟ تو حدیث سنن ابی داؤد میں کہ کان یقرأ القرآن ویذکر الناس، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھتے تھے اور لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے. تو نبی علیہ السلام کے خطبہ جمعہ کا ایک بڑا حصہ وہ قرآن پاک کے ذریعے تذکیر پر مشتمل ہوتا تھا. اب قرآن کا بیان اتنا قیمتی ہے، اللہ اکبر، غسل کر کے آؤ، صاف ستھرے کپڑے پہن کر آؤ، معطر ہو کر آؤ، عطر لگا کر آؤ، دانتوں کی صفائی مسواک کا اہتمام کر کے آؤ، اول وقت پہنچو، توجہ سے بیٹھو، کسی کی جو وہ کندھے پھلانگنے کی کوشش نہ کرو، اور متوجہ ہو کر سنو. یہ سارا پروٹوکول کس لیے دیا جا رہا ہے؟ قرآن کو سننے کے لیے. قرآن ایک پاک سے جو واعظ ہوگا، جو نصیحت ہوگی، اس کے لیے اتنا اہتمام کروایا جا رہا ہے. اور نبی علیہ السلام کے خطبہ جمعہ میں اکثر قرآن پاک کی آیات کی تذکیر شامل ہوا کرتی تھی. اب آئیے تیسری بات جو آپ نے بیان فرمائی کہ ہمارے جو خطبہ ہیں، اللہ ان کو ہم سب کو رحمت عطا فرمائے، تھوڑا اگر وہ توجہ کریں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آج دنیا میں مختلف NGOs کو، مختلف آرگنائزیشنز کو، ایون بہت سی دینی اداروں کو، لوگوں کو جمع کرنے کے لیے کتنا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے. مارکیٹنگ ہے، ایڈورٹیزمنٹ ہے، پروموشن ہے، نہ جانے کیا کچھ ہے، کتنے جتن کرتے ہیں تو کچھ لوگ ایک گیدرنگ میں جمع ہو پاتے ہیں. جمعے کا کتنا پیارا نظام ہے، کوئی بینر نہیں، کوئی پیمفلیٹ نہیں، کوئی پوسٹر نہیں، کوئی سوشل میڈیا کی کیمپین نہیں، کوئی مارکیٹنگ نہیں، کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں، کوئی زبردستی نہیں، کوئی زبردستی نہیں. اور لاکھوں نہیں کروڑوں بندہ اللہ کے گھر میں آتا ہے جمعے، انٹینشنلی آتا ہے، ارادی طور پہ، ارادی طور پر، جبر کوئی نہیں ہے. ارادی طور پہ آتا ہے. تو اب جو خطیب منبر پر بیٹھا ہم سمیت، وہ اس بات کی فکر تو کرے، مخلوق خدا اللہ نے بھیج دی ہے. ہاں کتنے، میں کہتا ہوں 2 لوگوں کے خطا کلامی کی معذرت، 2 لوگ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ جن کو لوگ خود آتے ہیں چل کے ان کے پاس. ایک امام، یہ خطیب جو مسجد کا، اور ایک استاد، جی ارادتاً چل کے آتے ہیں لوگ ان سے سننے کے لیے. اب وہ سنانے والے نہ ہوں تو، اور ایک ڈاکٹر کو بھی ایڈ کر لیں، میڈیکل ڈاکٹر کو بھی، وہاں مجبوراً بھی آتے ہیں، وہ مجبوراً بھی آتے ہیں، لائن لگی ہوتی. اللہ حفاظت کرے. گویا کچھ کا معاملہ ہے روح کے امراض کا، اور کچھ کا معاملہ ہے جسم کے امراض کا. لوگ دوڑے چلے آ رہے ہیں. تو بہر جمعے کی ہم بات کر رہے تھے، تو لاکھوں کروڑوں افراد آ رہے ہیں. ایک دفعہ بہت پرانی بات ہے، کسی مسجد، ہمارے محلے کی مسجد تھی، قدر کی ایک رات میں، یعنی 5 راتوں میں تلاش کرتے ہیں نا، تو ہمیں ایک صاحب نے کہا بھائی آپ بیان کر دیجئے گا. بڑے تھے تو انہوں نے کہا جی 30 منٹ بیٹا آپ کے پاس ہے. نوجوانی کا دور تھا، محلے والی سب بیٹھے تھے، 30 کے بجائے 35 منٹ ہو گئے. تو ہمارے نزدیک تو کوئی بڑی بات نہیں تھی. تو کہا بیٹا آپ نے بڑا ٹائم لے لیا. میں نے کہا 5 منٹ تو لیے. کہا نہیں بیٹا، 250 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، 5 سے ملٹیپلائی کریں، 5 سے ملٹیپلائی کریں، 1250 منٹ آپ نے لیے لوگوں کے. میں نے کہا بات تو صحیح ہے، ایک بندے کے 5 منٹ کو کاؤنٹ کر لیں تو 1250 منٹ بنتے. تو اس اعتبار سے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم سب جتنے خطبہ ہیں منبر پر بیٹھیں، ایک تو ہم نیابت کس کی کر رہے ہیں؟ رسول اکرم علیہ السلام کی امانت ہے نا ہمارے پاس، ذہن میں رکھیں. دوسرا اللہ بھیج رہا ہے ہمارے پاس. تیسرا حضور علیہ السلام کا خطبہ جمعہ قرآن پاک کی تذکیر پر مشتمل ہوتا تھا. اس سب کا خیال کر کے آنے والا کچھ لے کر جائے تو میرا بھی تو اجر ہے، وہ عمل کر لے گا، میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. تو کیا میں بس ایسی 20 منٹ گزار کے ٹائم پاس کر کے چلے جائیں، 15 منٹ گزار کے میں چلا جاؤں؟ تو پھر وہ بھی گزر جائیں گے، آ کر نہیں، یعنی گزر جانے سے مراد چلے جائیں گے، نہیں آتے، نہیں آتے لوگ، بٹ نیچرل. لیکن اگر آنے والا محسوس کرے کہ آج میرے دل کے تاروں کو کسی نے چھیڑا ہے،
آج مجھے احساس ہوا کہ ماں باپ کے ساتھ زیادتی میں کر بیٹھتا ہوں، آج مجھے احساس ہوا کہ میں سود خوری میں مبتلا ہوں، آج مجھے احساس ہوا کہ مال حرام میرے گھر میں آ رہا ہے، آج مجھے احساس ہوا کہ میری نگاہوں کی حفاظت کا مسئلہ ہے، آج مجھے احساس ہوا میں اپنی قبر کو بھولا ہوا ہوں، آج مجھے احساس ہوا کہ میں قبر کے سوالات کو بھولا ہوا ہوں، آج مجھے احساس ہوا میں حشر کے سوالات کو بھولا ہوا ہوں۔ بندہ کہے گا آئی ایم گیٹنگ سم تھنگ، مجھے کچھ مل رہا ہے، مجھے کچھ مل رہا ہے۔ جی جب وہ یہ لے کر جا رہا ہوگا تو اگلے جمعے وہ اور جلد آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر ہمارے خطبہ بلا شبہ اتنا بڑا فورم ہمارے پاس ہے، کروڑوں بندہ آتا ہے، صرف پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں، کروڑوں بندہ آتا ہے، ینگسٹرز آ رہے ہیں، بچے آ رہے ہیں، بوڑھے آ رہے ہیں، بڑے آ رہے ہیں، نوجوان آ رہے ہیں، پروفیشنلز آ رہے ہیں، ہائی اپس آ رہے ہیں، معاشرے میں مقام رکھنے والے لوگ آ رہے ہیں، یو نیم اٹ، سر جھکا کر بیٹھ کر سننے کو تیار ہیں۔ تو ڈیلیور کرنے والے کو اس بات کا اکرام کرتے ہوئے، احساس کرتے ہوئے شعوری طور پر کوشش کرنی چاہیے۔ اور ہاں یاد دلائی اللہ تعالیٰ نے آیت سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں نبی اکرم علیہ السلام سے کہلوایا گیا، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے نبی علیہ السلام فرما دیجیے میرا راستہ یہ میرا طریقہ ہے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ۔ تو بصیرت، یقین، کنوکشن، اعتماد۔ تو میں ہوائی باتیں کروں گا تو یہاں دل سے بات تھوڑی نکلے گی، لیکن اگر میں کچھ مطالعہ کر کے بیٹھوں گا، اخلاص نیت کے ساتھ بیٹھوں گا، طلب و طلب پہلے اپنے لیے ہے۔ حضور بھی فرماتے ہیں سبحان اللہ، اللہ میں توفیق دے کہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل، لوگوں میں تمہیں بھی اور اپنے آپ کو بھی اللہ عز وجل کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اپنے لیے بھی میں اپنی فکر کروں گا، آنے والوں کی فکر کروں گا، یہ خیر کی بات لے کر جائیں گے، عمل کریں گے، میرا بھی اجر ہوگا۔ ان کیفیات کے ساتھ جب انشاءاللہ تیاری کے ساتھ جو خطیب بیٹھے گا، اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد بھی اس کے شامل حال ہوگی اور امت کا نفع ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، یہ ایک معاملہ ہے کہ یہ جو ہمارے ائمہ کرام ہمارے جو ہیں وہ، مطلب میں چھوٹا منہ بڑی بات کر رہا ہوں، مجھے یہ زیب نہیں دیتا، لیکن ائمہ کرام جو ہیں وہ ہمارے مساجد کے ممبر جو ہیں جمعے کے خاص طور پر، انہیں یہ نہ تصور کریں کہ یہ کوئی مناظرے کی جگہ ہے، محاکمے کی جگہ ہے، مباحثے کی جگہ ہے۔ یہ خطاب اور نصیحت کی جگہ ہے۔ خطاب تو طریقہ ہے آپ کا، نصیحت کی جگہ ہے، اور یہاں صرف نصیحت کرنی ہے پوری طرح، مطلب ایک بھرپور تیاری کے ساتھ ایک آدمی ایک موضوع طے کریں۔ اس مرتبہ میں نے دیکھا ہے بعض مساجد، ہم خود جایا کرتے، ڈھونڈا کرتے کسی مسجد میں اچھے کوئی خطیب ہوں جہاں، اور ایک بڑی دور ہمیں جانا پڑتا تھا ایک جگہ، تو وہ صاحب موضوع بناتے تھے اور اگلا موضوع اعلان کر کے جاتے، اگلی مرتبہ میں اس پر گفتگو کروں گا۔ اچھا، دو تین چیزیں بڑی اہم تھیں جس کی وجہ سے لوگ آتے ہیں اور اٹریکٹ کرتے، امام اٹریکٹ کرتا ہے، خطیب اٹریکٹ۔ ایک تو یہ کہ ٹائم لیمٹ، اگر آپ نے 30 منٹ کی تقریر کرنی تو وہ 30 ہی منٹ کی ہوگی۔ ہمارے ہاں تو وہ مائک ہاتھ آ جائے تو پھر چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا نا، نماز 10 منٹ لیٹ ہو پھر لوگ اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، ایک اور پہ آپ کی بات بلند ہوتی ہے، ہمارے اس وقت جمعے کے دن چھٹی نہیں ہے، لوگ اپنی صرف نماز کے لیے آتے ہیں، ہاں نوکری کو، کاروبار کو، شوق کو، معاملات کو چھوڑ کر آئے، خیال کرو اس کا، ورنہ متنفر کریں گے لوگوں کو، ہاں لوگ بیزار ہو جاتے ہو جائیں گے، نہیں آتے لوگ۔ تو وقت کا خیال رکھنا۔ ہاں یہاں میں لوگوں کو بھی ایک بات عرض کر دوں اور ائمہ کو بھی، وہ پتہ کی بات ہے، ہمارے اساتذہ نے سمجھایا کہ بیٹا آپ کو تقریر کرنی تھی 30 منٹ کی، آپ نے کر لیے 35 منٹ، وقت لے لیا، 5 منٹ زیادہ لیے نا، تو آپ عربی خطبہ کو تھوڑا مختصر کر دو۔ جیسے کہ سچی بات ہے عربی خطبہ اکثر کو سمجھ نہیں آتا، اور بنیادی تقاضے عربی خطبے میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، قرآن پاک کی آیات کی تلاوت، نبی علیہ السلام پر درود کا اہتمام، صلاۃ کا اہتمام، سلام کا اہتمام اور دعاؤں کا اہتمام کرنا، تو مختصر کر لو۔ اسی طرح نماز پڑھا رہے ہو، اگر کبھی تم نے 2-3 منٹ زیادہ لے لیے، نماز کو مختصر کر دو۔ نماز کے بعد تم اجتماعی دعا کرواتے ہو، اگر تم نے 2-3 منٹ زیادہ لے لیے، دعا کو 1 منٹ محدود کر دو، ختم ہو کے بعد۔ اور کبھی اس بات کا اظہار بھی کر دو کہ بھائی اگر میں 2-4 منٹ لے لوں گا بات مکمل کرنے کے لیے تو ایسے وہ کور ہو جائے گا، لیکن کوشش کریں کہ بندہ وقت کی پابندی کرے۔ وقت کی بات، اچھا، مسجد میں نماز پابندی میں نہیں وقت ہوگی، کی پابندی نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی؟ ایک وقفہ لے لوں پھر آؤں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات ہو رہی تھی جمعے کے حوالے سے۔ ایک مرتبہ میں ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں جاب کرتا تھا، مطلب چیئرمین تھا وہاں ڈپارٹمنٹ کا، تو وہاں سے نماز پڑھنے کے لیے ایک مسجد میں جایا کرتے تھے، وہاں کرتے تھے۔ ایک نوجوان تھے، وہ امام تھے، خطیب، اچھی تقریر کرتے تھے۔ 2-3 جمعے ہم گئے تو پتہ چلا کہ ریپیٹیشن ہی ہے، وہی باتیں وہ دہراتے ہیں۔ کسی نے کہا جی فلاں جگہ چلے جائیں، وہاں ایک امام ہے اور وہ بڑی اچھی تقریر، وہ خطیب بہت اچھی تقریر کرتے ہیں۔ میں اور میرے ایک ساتھی جو ہیں وہاں گئے، صاحب وہ انہوں نے جو گفتگو کی حیرت انگیز طور پر،
مطلب اس میں کوئی مسلک کی بات نہیں تھی، کچھ نہیں تھی، تقریر ایسی تھی کہ ہم بہت متاثر ہوئے. پھر یہ ہوا کہ میں ہر جمعے اتنی دور ہم جایا کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، تو سننے کو وہاں ملتا تھا، موضوع ہوتا، باقاعدہ موضوع ہوتا تھا، اور لگتا تھا کہ اس آدمی نے پورے ہفتے تیاری کی ہے. پڑھے لکھے لوگ بڑے جمع ہوتے تھے وہاں پہ، اور بلکہ بعد میں بحث کرتے، یار مولوی صاحب نے یہ بات جو کی آج ہمارے نئے میں، اب دیکھو اگلی مرتبہ یہ کیا بات کرتے ہیں، اس کا تو یہ مطلب ہوا، اور لوگ موٹیویٹ ہوتے تھے جانے کے لیے. ایسی جگہوں پہ جہاں کا امام خطیب پڑھا لکھا ہو، گفتگو کر رہا ہو، اور وہ لڑائی جھگڑے کی باتیں نہ کر رہا ہو، مسالک نہ بیان کر رہا ہو، قرآن و حدیث بیان کر رہا ہو، لوگ وہاں جاتے ہیں. دیکھیے مسلک سر آنکھوں پر، ہاں وہ تو ہے، ہماری ترجیح ہے. ہاں ہمارے اسلاف میں سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بڑا پیارا قول ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بڑا پیارا قول ہے، اور جتنے لوگ امت کو جوڑنے کی ہی بات کرتے ہیں ان سب کا یہ قول ہے کہ مسلک ترجیح کے لیے ہوتا ہے، تبلیغ دین کی جاتی ہے. میں اس کو الیبوریٹ کر دیتا ہوں، عرض کر دیتا ہوں ناظرین کی آسانی کے لیے. مسلک ترجیح کے لیے، پریفرنس کے لیے، تبلیغ دین کی ہوگی، پریچنگ دین کی ہوگی. میں ممبر پر بیٹھا ہوں نا، تو ہر مکتب فکر کے لوگ آ سکتے ہیں، الحمدللہ آتے بھی ہیں. تو میں یہ بتاؤں گا کہ نماز فرض ہے، میں یہ عرض کروں گا کہ نماز کی یہ فضائل ہیں، نماز کے یہ فوائد ہیں، نماز کو ضائع کرنے کے یہ نتائج ہوں گے، یہ ہولناکیاں ہوں گی. اب ہاتھ اوپر باندھنا ہے، ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا ہے، ہاتھ چھوڑنا ہے، یہ ہمارے مختلف ائمہ فقہا کے ہاں آراء ملیں گی، اور یہ سب آراء صحابہ کرام کے دور اور نبی علیہ السلام کی سنت تک پہنچیں گی. ہاں میں ایک مسجد میں ہوں جہاں ایک مسلک کی آراء پر عمل ہوتا ہے، تو میں وہ بھی بیان کر دوں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ساتھ میں یہ بھی بیان کر دوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یہ رائے ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں. ہاں بھائی امام شافعی کی بھی رائے موجود ہے، سر آنکھوں پر ہے وہ بھی، اور امام مالک تو قیام میں ہاتھ چھوڑنے کے قائل ہیں. اگر میں یہ بیان کر دوں گا نا تو میرے مقتدیوں کو ایک تسلی رہے گی کہ اگر کہیں وہ کسی مسلک کی دوسری مسجد میں جائیں یا اس مسلک کا فرد ادھر آ جائے اور انہوں نے ہاتھ ناف کے نیچے باندھا اور اسے ادھر باندھ لیا تو کوئی قیامت نہیں آ جائے. ہاں قیامت نہیں ہو، کوئی انہیں گور گور کے نہیں دیکھے گا، گور گور کے نہیں دیکھے گا. تو یہاں اصل بات کیا ہے؟ مسلک ترجیح کے لیے ہے. کسی کے نزدیک یہ افضل ہوگا، کسی کے نزدیک یہ افضل ہوگا، کسی کے نزدیک یہ افضل ہوگا. البتہ سب کے نزدیک نماز ادا کرنا فرض ہے جی. ایک تو یہ پہلو. دوسرا پہلو کیا ہے؟ ہم مشترکات پر کلام کریں، یعنی جن معاملات پر ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، کفر کے ساتھ تو سمجھوتا نہیں ہو سکتا نا. اب مسلمانوں میں مکاتب فکر بھی ہوں گے، مسالک بھی ہوں گے، آراء کا اختلاف بھی ہوگا، علمی انداز سے رہے، کوئی حرج کی بات نہیں بہرحال. لیکن مسلمانوں کے درمیان اکثر معاملات مشترکات ہیں، یعنی کامن ہیں. بھائی جھوٹ غلط ہے، کس کا اختلاف ہے؟ سچ حق ہے اور بولنا چاہیے، کس کا اختلاف ہے؟ ماں باپ کا ادب ہے، پڑوسی کا حق ادا کرنا، صلہ رحمی کرنا، قطع رحمی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، اور جو ہے وہ گالم گلوچ نہ کرنا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا. کس کا اختلاف ہے؟ رشوت کو چھوڑو، سود کو چھوڑو، شراب کو چھوڑو، جوئے کو چھوڑو، بے حیائی کو چھوڑو، فحاشی کو چھوڑو، عریانی کو چھوڑو. کس کا اختلاف ہے؟ موت آنی ہے، قبر میں سوالات ہونے، حشر کے میدان میں کھڑا ہونا ہے، کس کا اختلاف ہے؟ ختم نبوت ہو گئی، اب ہماری ذمہ داری ہے اللہ کے دین کی دعوت پیش کرنی ہے، انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اللہ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد کرنی ہے. اللہ کے نام پر مملکت خداداد پاکستان کو لیا تھا، کاہے کے لیے لیا تھا؟ اسلام کے نفاذ کے لیے لیا تھا. کدھر ہے بھائی؟ اس کی محنت ہم نے کرنی ہے. کس کا اختلاف ہے؟ لیکن یہ باتیں پتہ ہے کیوں کم بیان ہوتی ہیں؟ اس میں عمل کی جان نکلتی ہے، عمل کرنے میں جان نکلتی ہے، اور لڑانے میں مزہ آتا ہے، لڑانے میں رونمائی ہوتی، لڑانے میں ویوز زیادہ ملتے ہیں، ریٹنگ بڑھتی ہے. ریٹنگ بڑھتی ہے. اللہ معاف کرے. استغفر اللہ. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے منصب کے تقاضوں کا جی خیال رکھنا ضروری ہے. میں اگر استاد ہوں تو مجھے سوچنا ہے میرا فریضہ، میرا وظیفہ جو ہے وہ پڑھانا ہے، علم دینا ہے، اور صحیح علم پہنچانا ہے لوگوں تک. میں اگر خطیب ہوں تو میرا کام، یا میں کوئی ائمہ میں میرا شمار ہوتا ہے، امام ہوں، تو میرا کام جو ہے وہ دین کی بات کو پہنچانا ہے لوگوں تک، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ اتنے احسن طریقے سے گفتگو کی جائے، قولوا للناس حسنا، احسن طریقے سے گفتگو کی جائے کہ لوگ سننے پر مجبور ہوں.
میری گفتگو میں تقریباً ہمارے ہاں تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ عجیب صورتحال چلنے کے لیے کہ جو ہمارے، مجھے معاف کیجیے گا میں بڑی غلط بات کر رہا ہوں، میں اپنے حوالے سے سوچ رہا ہوں کہ غلط بات کر رہا ہوں، کہ ہمارے ہاں جو مدارس ہیں یا دارالعلوم میں وہاں تربیت دی جاتی، پڑھایا جاتا ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے، انہیں تقریر کا فن یا خطابت کا فن نہیں سکھانا چاہیے، چونکہ ان کا یہ مبلغین ہیں اور تبلیغ کرنے والے کا فصیح ہونا ضروری ہے، وہ گفتگو کرنے کا سلیقہ جانتا ہو، جی جی، تب لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں اس سے۔ اور اس میں بھی اگر یعنی ہم تو خیر خواہی کے جذبے سے بات کر رہے ہیں، تنقید کرنے کا تو کوئی ہمارا نہیں، تنقید کا قطعی پروگرام ہے، جو کچھ گفتگو تنقید نہیں ہو رہی، خیر خواہی ہے۔ یہ نصب حدیث میں ہے، الدین النصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام ہے، اور اس میں مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی یہ بھی شامل ہے، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو جیسے کہ جہاں علم دین پڑھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، تو جو اساتذہ پڑھا اور سکھا رہے ہیں، جس کو ہم اپنی پروفیشنل لائف کے اعتبار سے کہتے ہیں، وہ ان کی تھوڑی پروفیشنل ٹریننگ بھی کر لیں، کرنی چاہیے۔ ہم چارٹرڈ اکاؤنٹنسی پڑھتے بھی تھے، اس کی کتابیں بھی پڑھتے تھے، اس کے ایگزامز بھی دیتے تھے، مگر ایک آڈٹ فرم میں ہم آڈٹ پریکٹیکلی کرتے بھی، انٹرنشپ کرتے تھے جا کے سب جگہ، ہم بھی کرتے تھے۔ جی، حد یہ ڈاکٹر صاحب یعنی پہلا دوسرا دن تھا میرا، میں ٹرینی کے طور پر گیا، 1997 کی بات ہے، تو جو میرے سینئر صاحب تھے انہوں نے مجھے اسٹیپل کرنا سکھایا۔ بتائیے۔ پیپرز دیں گے تو ہم یوں، بولے بیٹا یوں نہیں، آپ پہلے پیپر کو سیدھا رکھیں گے، اگر انگلش کی سائڈ ہے تو لیفٹ سے آپ یوں لگاؤ گے تاکہ کسی کو پیپر پلٹنا ہو تو پھٹے گا نہیں۔ اچھا، پھر وہ ایک ہوتا ہے نا اپنا پنچ مشین ہوتی ہے، تو ایسے پنچ نہیں، ایسے پنچ نہیں ہوتا بیٹا، آپ کا A4 پیج کریں گے، اس کا فولڈ کریں گے تو نصف ہوا، ابھی جو نصف کی لکیر ہے وہ اس کے اندر ایک ایرو بنا، وہ اس کے نیچے رکھو گے تو بالکل سارے پیجز ایکولی۔ یہ ہے سلیقہ۔ اچھا، اب یہ کیا تھا؟ یہ تھی پروفیشنل ٹریننگ۔ تو اور ہمارے اچھے اساتذہ الحمدللہ وہ یہ اعمال کرتے رہے، ایک تو اپنی تقاریر میں اپنے شاگردوں کو ساتھ لے جانا، اپنی گفتگو میں ان کو بٹھانا، کبھی ان کو بٹھا کر کچھ ان سے پڑھوانا، کہلوانا، اور اس دوران میں اصلاح کرنا۔ جہاں کسی کچھ شاگردوں کو یہ بات میسر آتی ہے، اسی کو ہم انگریزی میں پروفیشنل ڈیولپمنٹ کہہ رہے، اردو میں پیشہ ورانہ تربیت آپ کہہ دیجئے، تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ اس کا۔ تو ضروری ہے کہ علماء کرام جو ہیں ہمارے، کئی جگہوں پہ ایسا ہوا، مجھے جانے کا اتفاق ہوا اور میں نے امام مسجد کو سنا، بہت اچھی تقریر کی بات، بلکہ ہمارے ایک علاقے میں مسجد میں ایک بچے ہیں، نوجوان لڑکا ہے، 25-30 سال کا ہوگا، وہ کبھی کبھی مؤذن نے نماز پڑھاتے ہیں اور تقریر بھی کبھی کرنے کا موقع ملتا، بہت اچھی تقریر کرتا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگوں علماء کو سن کر تھا کہ یار کتنا اوتھینٹک علم ہے اس آدمی کے پاس، کاش اسے اچھے طریقے سے ڈیلیور کرنا آتا۔ تو اچھے طریقے سے کہنا، سکھانا، یہ ضرورت مدارس کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ خطابت اور نقابت کے باقاعدہ ٹریننگ کروایا کریں اپنے ہاں، اور یہ صدقہ جاریہ ہے، چونکہ جتنے زیادہ لوگ آئیں گے سننے کے لیے، ان کے دل میں اترے گی بات کہنے کا سلیقہ ہونا چاہیے بس۔ آپ کی اجازت سے میں ناظرین سے ایک بات کر لوں؟ ناظرین کرام، ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ کراچی یونیورسٹی میں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ رہے میس کمیونیکیشن میں، اور ماشاءاللہ فن تقریر و خطابت پر آپ کی بہت پیاری تصنیف بھی ہے، باقاعدہ کتاب ہے، میرے پاس بھی ہے ماشاءاللہ، انہوں نے مجھے تحفتاً پیش کی تھی۔ اور ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ مختلف فورمز پر اس نوعیت کی ورکشاپس منعقد کرتے ہیں، یا کچھ ادارے منعقد کرتے ہیں تو آپ تشریف بھی لے جاتے ہیں، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ بعض مدارس اور بعض دینی درسگاہیں اور اسکول اور حتیٰ کہ جامعات کے اساتذہ بھی اس طرح کی ورکشاپس میں آئے ہیں، تو کیونکہ وہ خود بیان نہیں کرنا چاہ رہے تو میں نے چاہا کہ میں یہ ذکر آپ کے سامنے، اور یہ سب فری آف کاسٹ ہوتا ہے، خدا نخواستہ کوئی اس کی پیمنٹ نہیں ہوتی، الحمدللہ، یہ صرف ثواب جاریہ ہے یا صدقہ جاریہ کے طور پہ ہے، سیکھنا چاہیے اچھی بات کرنے والے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کے پاس علم ہے، اپنے علم کو پھیلانا انہیں۔ بعض لوگ اتنے بڑے ہوتے ہیں، اتنے عالم ہوتے ہیں کہ ان کے علم پر رشک آتا ہے، بیچارے گونگے ہوتے ہیں، بس وہ مواقع، وہ تربیت شاید نہیں ملی، تربیت نہیں ہوتی۔ اچھا یہ بھی، اچھا اگین یہ والی بات بھی تنقیداً ہم نہیں کہہ رہے، ہم تو معاونت کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس ایسی تربیت کا علم ہے کہ جو لوگوں کو فن تقریر، فن خطابت سکھائے، ان سے ان کی اس صلاحیت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور میں مزے کی بات عرض کروں، بعض بڑے اچھے ٹرینرز ہیں، وہ ٹریننگ دیتے ہیں، خطابت نہیں کرتے،
وہ ٹریننگ دیتے ہیں، خود خطابت نہیں کرتے۔ بعض کے پاس علم بہت ہے جیسے کہ آپ نے فرمایا، مگر وہ خطابت میں ایک جھجک کا معاملہ ہوتا ہے۔ جھجک ہے، اب وہ جھجک جائے پریکٹس سے جاتی ہے۔ اچھا، اگر ہم پوری امت کے نفع کی بات کریں گے تو علم کی ضرورت بھی ہے اور خطابت کی ضرورت بھی ہے، تربیت کی ضرورت بھی ہے، سرپرستی کی ضرورت بھی ہے، نگاہ رکھنے کی ضرورت بھی ہے، معاونت کی ضرورت بھی ہے، فیڈ بیک کی ضرورت بھی ہے۔ اب یہ سارے کام ایک اکیلا بندہ تو نہیں کر سکتا نا۔ تو ہم ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کر ان کاموں میں آگے بڑھیں گے تو ہمارا بھی فائدہ اور امت کا بھی نفع ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس طرح کے ورکشاپ جو ہیں مدرسوں میں، دارالعلوموں میں، مدارس میں رکھنے چاہیے، جہاں یہ کام تو آپ کا ہے ہی، تبلیغ کا کام کرنے کے لیے ابلاغی صلاحیتوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھی گفتگو کرنے والا ہو، دلوں میں اترنے والی گفتگو کرنا والا، قرآن قول للناس حسنا، احسن طریقے سے بات کرنے والا ہو۔ تو بہرحال یہ ایک موضوع ہے جس پر گفتگو ہو سکتی ہے بڑی تفصیل سے، لیکن چونکہ آج کا پروگرام جو ہے وہ ختم ہو رہا تو میں شجاع صاحب سے درخواست کروں گا کہ آج کی حدیث جو ہے وہ ہدیہ کر دیں، پھر رخصت ہوں گے آپ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے نام اعمال کو بند کر دیا جاتا ہے سوائے 3 کاموں کے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، ایسا کام جس سے مخلوق خدا کو مستقل فائدہ پہنچے۔ نمبر 2 وہ علم جو دوسروں کو سکھایا، جب تک وہ اس علم سے فائدہ اٹھائیں گے اس سکھانے والے کو مرنے کے بعد بھی اجر ملے گا۔ اور نمبر 3 نیک اولاد کی تربیت اچھی کی ہے، اللہ والا بنانے کی فکر و کوشش اور محنت کی ہے، اولاد دعا کرتی رہے گی، اس بندے کو مرنے کے بعد بھی اجر ملتا رہے گا۔ اللہ، یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ ان امور کے حوالے سے ہمیں مزید محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ زندگی بخیر رہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے اور پھر اسی موضوع کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا